बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। पाकिस्तान की सियासी और इंतखाबी तारीख का इंतहाई मुनफरिद और वाहिद यूट्यूब चैनल जो आपके सामने पेश करता है इंतखाबात और इंतखाबी अमल के साथ जुड़े हुए इंतहाई दिलचस्प और अहम तरीन अदद-ओ-शुमार। और आज हम पेश करने जा रहे हैं इस YouTube चैनल में अहम तरीन सिलसिले की 7वीं वीडियो। आज की वीडियो में हम आपके गोश गुजार करेंगे और आपको बताएंगे कि जनाब, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ इंतखाबी हलके ऐसे भी हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खंबों ने PDM के बड़े बड़े सियासी पहलवानों और हैवी वेट कैंडिडेट्स को धूल चटा दी। जी हां, खैबर पख्तूनख्वा के इन 16 हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों ने अंत मचा दी और ऐसे बड़े बड़े नामी ग्रामी सियासी पहलवान उनके आगे पानी भरते हुए नजर आए, जिनमें शामिल हैं शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और सिराजुल हक जैसे सीनियर तरीन और बड़े नामी ग्रामी नाम। और अगले इलेक्शन जो यहां पर होने जा रहे हैं वहां के इंतखाबी सर्वेस क्या हमें बताते हैं कि इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खंबे इन बड़े सियासी पहलवानों के खिलाफ किस कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे यह दरख्वास्त कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस मुनफरिद और इंतखाबी अमल से मुतल्लिक वाहिद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसकी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके ऊपर वीडियोस के ऊपर कमेंट भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंच सकें और आप पाकिस्तान के इंतखाबी साल 2023 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंतखाबी खबरों, इंतखाबी तज्जियों, इंतखाबी नताइज और इंतखाबी सर्वे से बाखबर रह सकें। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं वो 16 हलके खैबर पख्तूनख्वा के जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम सियासी कारकुनान ने बड़े बड़े सियासी पहलवानों को चारों शाने चित कर दिया। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पंजाब की सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात की बातचीत, उनके ऊपर गौर के लिए इजलास तलब कर लिया है। और यह भी क्योंकि अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है और इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। और आज ये इजलास होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सूबे में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने की हदायत के एक रोज बाद तलब किया गया। और ओहदेदार जो इलेक्शन कमीशन के हैं उन्होंने हमें बताया है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबात का जो अमल है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी उस मंसूबे को। इससे पहले जुम्मा के रोज जो इजलास हुआ था उसमें सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए, उसके ऊपर गौर किया गया था। वजारत दाखिला के खत के ऊपर गौर किया गया था जिन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार किया, वजारत दफा जिन्होंने फौज सिक्योरिटी एजेंसीज की सिक्योरिटी देने से इनकार किया, और इसी तरह वजारत खजाना के खत पर भी गौर किया गया जिन्होंने कहा था कि पैसे नहीं हैं। लेकिन इस माहौल के अंदर फिर जनाब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। और जस्टिस जवाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दरखास्तें जो कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स ने जो कि तारीख नहीं दी थी उनके खिलाफ थी, और हुक्म उन्हें दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं और अब आप जल्द से जल्द इलेक्शन का ऐलान करें। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ये जनाब तोड़ी गई थी, ख़त्म हुई थी 14 और 18 जनवरी को बिलतरतीब, लिहाजा दोनों सूबों में 14 और 18 अप्रैल के दरमियान इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबी अमल की जानिब बढ़ने की जो डेवलपमेंट है उसके मुतल्लिक हमने आपको आगाह कर दिया। अब आपके सामने रखते हैं वो इंतहाई दिलचस्प और अहम तरीन 16 हलके खैबर पख्तूनख्वा के जनाब, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनों की, आम सियासी कारकुनों की कारकर्दगी शानदार रही। तो जनाब, पहला हलका है NA2 सवात और ये हलका है जनाब नवाज लीग के अहम तरीन रहनुमा, बड़े सियासी गुरु, बड़े सियासी पहलवान अमीर मुकाम का। और अमीर मुकाम इस हलके से इलेक्शन में हिस्सा लेने यहाँ पे उन्होंने 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लिया और इनके मुकाबले पर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम सियासी कारकुन हैदर अली खान, और शिकस्त फाश दी उन्होंने। अमीर मुकाम को 43% टर्नआउट था इस हलके के ऊपर
اور حیدر علی خان پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے 61,834 ووٹ حاصل کیے، مقابلے میں امیر مقام صرف 41,366 ووٹ لے سکے، یعنی 20,000 سے زائد ووٹوں سے شکست دی پاکستان تحریک انصاف نے ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ کو۔ اگلا حلقہ جناب NA 3 سوات کا، یہاں پر سلیم الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، اور اس حلقے سے 2018 کے الیکشن میں موجودہ امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم اور بڑے سینئر سیاسی رہنما سمجھے جانے والے نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے الیکشن کے اندر حصہ لیا بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ، لیکن صرف 22,758 ووٹ حاصل کر سکے سلیم الرحمان جو پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکن ہیں ان کے مقابلے میں، جنہوں نے 68,280 ووٹ لیے، یعنی کہ تقریباً 40,000 کے قریب ووٹوں سے عبرتناک شکست انہوں نے شہباز شریف کو دی۔ اگلا حلقہ NA 5 اپر دیر کا، صاحبزادہ طارق اللہ جماعت اسلامی کے ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ، اس حلقے میں وہ اہم ترین سیاسی شخصیت گردانے جاتے ہیں، مقابلے میں تھے صاحبزادہ صبغت اللہ پاکستان تحریک انصاف کے عام سیاسی کارکن، وہ یہ حلقہ جیت گئے، ووٹر ٹرن آؤٹ 48% تھا، 66,654 ووٹ لیے، اور صاحبزادہ طارق اللہ جماعت اسلامی کے MMA کے 58,307 ووٹ لے کر 8,000 کی لیڈ سے یہ مقابلہ ہار گئے۔ اس سے پچھلا جو حلقہ تھا NA 3 سوات، وہاں پر ٹرن آؤٹ 40% رہا تھا۔ آگے بڑھے تو جناب NA 6 لوور دیر کا حلقہ، محبوب شاہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ عام سیاسی کارکن، 63,717 ووٹ لے کر انہوں نے کامیابی حاصل کی، ٹرن آؤٹ 49% تھا، مقابلے میں MMA کے اسد اللہ تھے جو کہ 37,687 ووٹ حاصل کر سکے، 26,000 سے رائٹ کی لیڈ سے انہیں ہرایا پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکن نے۔ اگلا حلقہ انتہائی اہم لوور دیر کا NA 7، کیونکہ یہ سراج الحق جو کہ جماعت اسلامی کی امیر ہیں، MMA اس وقت اکٹھی تھی، ان کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، اور مقابلے میں تھے پاکستان تحریک انصاف کے بشیر خان، اور بشیر خان نے سراج الحق کو شکست فاش دی، 17,000 ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ 44% ٹرن آؤٹ، پاکستان تحریک انصاف کے بشیر خان کے 63,071 ووٹ، اور سراج الحق حاصل کر سکے 46,927 ووٹ۔ اگلا حلقہ انتہائی اہم، کیونکہ اس حلقے سے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو، جن کی گفتگو آپ سنتے ہیں کس طرح سے وہ عمران خان کے اوپر تنقید کیا کرتے ہیں، آصف زرداری کے صاحبزادے اور بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے بلاول بھٹو 2018 میں NA 8 مالا کنڈ سے مقابلے میں تھے بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ، اور مقابلہ تھا ان کا پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکن جنید اکبر کے ساتھ، 48% ٹرن آؤٹ بلاول بھٹو حاصل کر سکے، صرف 44,091 ووٹ، اور تقریباً دگنے ووٹ حاصل کیے جنید اکبر نے، 81,788، اور جناب علی تقریباً 37 سے 40,000 کی لیڈ سے 37,000 کی لیڈ سے انہوں نے شکست دی جناب بلاول بھٹو کو، بڑی عبرتناک شکست۔ اگلا حلقہ NA 9 بونیر، شیر اکبر خان پاکستان تحریک انصاف کے، مقابلے میں تھے کامران خان نواز لیگ کے، شیر اکبر تحریک انصاف کے جیتے 41% ٹرن آؤٹ کے ساتھ 58,317 ووٹ، اور مقابلے میں کامران خان صرف 39,213 ووٹ لے سکے، اور یہ بھی حلقہ جناب 19,000 کی لیڈ سے ہاری نون لیگ۔ اگلا حلقہ جناب NA 16 علی جدون پاکستان تحریک انصاف کے ایبٹ آباد، محبت خان نواز لیگ کے مقابلے میں تھے، 85,763 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے حاصل کیے، نون لیگ حاصل کر سکی 55,102، اور تقریباً لیڈ تھی 30,000 سے زائد۔ پھر جناب عثمان خان پاکستان تحریک انصاف کے NA 19 سوابی، مقابلہ تھا وارث خان عوامی نیشنل پارٹی کے، 46% ٹرن آؤٹ، اور تحریک انصاف کے 84,489 ووٹ، وارث خان کے 54,080 ووٹ، یہاں پر بھی 26,000 سے زائد ووٹوں سے شکست۔ اگلا حلقہ NA 20 مردان، پاکستان تحریک انصاف کے مجاہد علی، عوامی نیشنل پارٹی کے گل نواز خان، 45% ٹرن آؤٹ، 78,188 ووٹ پاکستان تحریک انصاف، اور صرف 38,741 ووٹ گل نواز ANP، یعنی 40,000 سے زائد کی شکست۔ اگلا حلقہ NA 28 پشاور، ارباب عامر ایوب پاکستان تحریک انصاف، مقابلہ
MMA کے صابر حسین ایوان سے، اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کے 74,525 ووٹ اور مقابلے میں MMA کے صرف 27,395 تقریباً 47,000 ووٹوں سے شکست فاس۔ اگلا حلقہ شیر علی ارباب پاکستان تحریک انصاف کے NA30 مقابلہ ارباب نجیب اللہ MMA، یہ بھی پشاور کا حلقہ اور ٹرن آؤٹ 41%، تحریک انصاف کے 73,885 ووٹ اور MMA کے صرف 18,197، یعنی تقریباً 55,000 سے زائد ووٹوں سے شکست۔ اگلا حلقہ شاہد حمید پاکستان تحریک انصاف NA34 کرک، ٹرن آؤٹ 50%، زکیم خان MMA کے مقابلے میں تحریک انصاف کے ووٹ 77,270 اور 28,548 MMA کے، اور یہاں پر بھی تقریباً 49,000 ووٹوں سے شکست۔ اگلا حلقہ گلداد خان پاکستان تحریک انصاف NA40 باجوڑ، مقابلے میں سردار خان آزاد امیدوار، اور یہاں سے تحریک انصاف کے 34,683 اور آزاد امیدوار کے 18,025 یعنی 16,000 سے زائد ووٹوں سے شکست۔ اگلا حلقہ NA42 محمد، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ساجد خان 22,742، بلال الرحمان آزاد، ٹرن آؤٹ 36 رہا، 21,106 ووٹ لیے، یہ نسبتاً کلوز کنٹیسٹ تھا۔ اگلا حلقہ NA44 خیبر پاکستان تحریک انصاف کے اقبال خان، مقابلے میں مشہور سیاسی رہنما حمید اللہ آفریدی قبائلی علاقہ جات کے، ووٹ حاصل انہوں نے کیے 9,184 اور تحریک انصاف کے نسبتاً نئے امیدوار 12,580 ووٹ لے کر 3,000 کی لیڈ، جو کہ قبائلی علاقے کے اندر بڑی لیڈ سمجھی جاتی ہے، انہیں شکست دی۔ اب دوستو اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ یہ 16 وہ حلقے ہیں قومی اسمبلی کے جہاں پر 19 مارچ کو ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے ہونے جا رہے ہیں، اور ان حلقوں کے اندر ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ یہاں پر ہیوی ویٹ چاہے نون لیگ کی امیر مقام ہوں، یا پھر شہباز شریف ہوں، یا پھر جماعت اسلامی کے سراج الحق ہوں، یا صاحبزادہ طارق اللہ ہوں، یا پھر پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو ہوں، یا پھر آزاد امیدوار حمید اللہ آفریدی ہوں، یہ وہ حلقے ہیں جناب خیبر پختونخوا کے ایسے پیٹ حلقے پاکستان تحریک انصاف کے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو عام کارکنان ہیں انہوں نے اب یہ دیکھیں کہ یہ MMA کی سینئر قیادت ہے، چاہے یہ شہباز شریف ہیں، چاہے یہ بلاول بھٹو ہیں، اگر پیپلز پارٹی اگر اس وقت MMA کے اندر شامل نہیں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ حصہ ہے اور ان کو شکست دی، اور MMA سراج الحق یقیناً بڑی سیاسی جماعت جو کہ بڑے دعوے کرتی ہے جماعت اسلامی، ان کو بھی جناب یہ شکست دی، جو کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ حلقے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کھمبے بھی ان حلقوں کے اوپر MMA کے جو PDM ہے اس کے ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ کو ہرا سکتے ہیں۔ اور جانے سے پہلے جناب کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ پنجاب اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ 14 اپریل سے آگے نہیں لے جائے جا سکتے، انتخابی شیڈول 54 دنوں پر مشتمل ہونا ضروری ہے، اور یوں شیڈول اگر دیر سے بھی آئے تو 19 فروری سے اس کا آغاز ہونا لازمی ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق، کیونکہ ایک خبر تو میں نے ضرور دینی ہے اس چینل کے اوپر آپ کو، کہ پولنگ ڈے اگر 9 اپریل ہوا تو پھر شیڈول 14 فروری سے شروع ہوگا، اور الیکشن کمیشن کا آج کا اجلاس اہم ترین فیصلہ کر رہا ہے اس حوالے سے۔ اسی طرح سے جناب KP اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ 8 اپریل سے آگے نہیں لے جائے جا سکتے، انتخابی شیڈول کیونکہ 54 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور دیر سے بھی شیڈول آئے تو 23 فروری سے اس کا آغاز جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق اگر پولنگ ڈے 16 اپریل ہوا تو پھر شیڈول 21 فروری سے شروع ہوگا، اور الیکشن کمیشن کا اجلاس آج اس کے اوپر اہم فیصلہ کر رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کی یہ ایک تجویز ہے، ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات 9 سے 13 اپریل کے درمیان، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات 15 سے 17 اپریل کے درمیان کروائے جائیں، اور کیونکہ 9 اور 16 اپریل کو اتوار ہے اس لیے ان تاریخوں کو پولنگ رکھنے کے زیادہ چانسز ہیں، یعنی پنجاب کی 9 اور خیبر پختونخوا کی 16، کیونکہ آئین کے مطابق پنجاب میں 14 اور KPK میں جو 18 ہیں وہ آخری حد ہے کہ اس سے پہلے ضرور الیکشن ہو جانے چاہیے۔ تو جناب یہ تھیں بھرپور معلومات انتخابی عمل اور انتخابات کے حوالے سے، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اسی پلیٹ فارم پر اسی طرح کے دلچسپ اور زبردست اعداد و شمار معلومات، ایکسکلوسیو خبریں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے درخواست کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ انتخابی سال کا یہ جو انتخابی سال ہے 2023 کا، اس میں اسی چینل کے اوپر آپ کو زیادہ سے انتخابی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔